للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ سورۃ التوبہ کی دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 111 اور 112 ہے۔ بڑا پیارا مقام ہے اور بڑا جامع مقام ہے قرآن حکیم کا، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اعلیٰ ترین سودے کا ذکر کیا ہے، اور یہ ایک تشبیہ دی گئی ہے، ورنہ اللہ کو تو کسی سودے کی حاجت نہیں ہے، لیکن ایک وہ سودا جو اللہ نے بندوں سے کیا ہے، اور اس کے عوض ان کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور اس وعدے کا یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دلایا ہے، اور اس وعدے کے مستحق کون قرار پائیں گے، جنت میں کون داخلہ حاصل کر پائیں گے، ان کی صفات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور مالوں کا سودا کر لیا، اس کے عوض میں ان کے لیے جنت ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، فیقتلون ویقتلون، قتل کرتے بھی ہیں اور قتل یعنی شہید ہوتے بھی ہیں۔ وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن، یہ وعدہ حق ہے اور مراد ہے اللہ کے ذمے ہے، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی۔ ومن اوفى بعهده من اللہ، اور اللہ سے بڑھ کر کون ہوگا اپنے عہد کو پورا کرنے والا۔ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، بس اس سودے پر خوشیاں مناؤ جو سودا تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کر لیا۔ وذلك هو الفوز العظیم، اور یہی عظیم کامیابی ہے۔ فرمایا التائبون، وہ توبہ کرنے والے ہیں، العابدون، وہ عبادت کرنے والے ہیں، الحامدون، وہ حمد اور ثنا کرنے والے ہیں اللہ کی، السائحون، ایک ترجمہ ہے روزہ رکھنے والے ہیں، اور ایک مراد ہے دنیاوی لذتوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے ہیں، الراکعون، رکوع کرنے والے ہیں، الساجدون، سجدہ کرنے والے ہیں، الآمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دینے والے ہیں، والناہون عن المنکر، اور منکر سے بدی سے روکنے والے ہیں، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، وبشر المؤمنین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے والوں کو بشارت دے دیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ یہ ان دو آیات کا ترجمہ ہے، اور جیسے کہ ترجمے سے وضاحت ہو رہی ہے کہ سودے کا ذکر ہے، جان و مال خرید لیے جانے کا بیان ہے، جنت کے عطا کیے جانے کا ذکر ہے، اور اللہ کے وعدے کا پکا ہونا، اس پہ یقین دلایا گیا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی وعدے کو پورا کرنے والا نہیں، اور اس سودے پر خوشیاں منانے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اس سودے کے مستحق، یا یوں کہیے کہ اس جنت کے مستحق کون قرار پائیں گے، ان کی 9 صفات کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر کیا ہے۔ 2-3 تمہیدی باتیں پھر اس کا مختصر مفہوم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ دنیا میں سودے کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی سودے کی حاجت نہیں ہے۔ دوسری بات ہے کہ جب ہم سودا کچھ کرتے ہیں، کوئی شے خریدتے ہیں، تو جو شے دے رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے اختیار میں ہوتی ہے، ہماری ہوتی ہے۔ 100 روپیہ کسی کو دیا، کوئی شے ہم نے اسے خرید لی، اللہ ایک سودے کا ذکر کر رہا ہے اور جان و مال کا تقاضا کر رہا ہے، حالانکہ جان و مال بھی اللہ نے دے رکھی ہے۔ تو اول تو اللہ کو کسی سودے کی حاجت نہیں، اور دوسرا وہ ہم سے جان و مال کا تقاضا کر رہا ہے، تو یہ جان و مال بھی ہماری تو نہیں، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا عطا کردہ معاملہ ہے۔ تو اس میں ہمارا کمال کیا ہے کہ ہم اس کو اس کے حوالے کر دیں اور اس پر کسی بات کی توقع رکھیں، مگر اس کا احسان ہے اس پر کہ اس جان و مال کو اگر اس کے حوالے کر دیا جائے تو اس پر اس نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ پھر مزید اس کا احسان یہ ہے کہ یہ جان و مال بھی ہمارے پاس ہی ہے، بس ایک باؤنڈری سیٹ کر دی ہے کہ اس کے اندر رہ کر
اس جان کو، اس مال کو، میری نعمتوں کو استعمال کرنا اور میرے تقاضوں کے مطابق آگے چلتے چلے جانا، تو میں نے تمہارے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ پھر یہ دیکھیے کہ بڑے خوبصورت گفتگو اہل علم نے فرمائی ہے۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ میری جو جان ہے اور یہ جو میرا مال ہے، یہ کوئی ایسی گھٹیا شے نہیں ہے کہ اس کو فضول کاموں میں برباد کر دیا جائے۔ یہ وہ شے ہے، یہ جان و مال کہ جس سے اللہ کی جنت خریدی جا سکتی ہے، جس سے اللہ کی جنت حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو یہ جان و مال بڑی قیمتی شے ہے، اس کو فضول کاموں میں اور بیکار کاموں میں برباد کر دینا، یہ اس اللہ کی نعمت کی توہین بھی ہوگی اور بے مقصد زندگی گزارنے کے مترادف اور برابر ہوگا۔ تو اس جان و مال کی قدر بھی کرنی ہے اور اس کو اہم ترین سمجھتے ہوئے اس مقصد کے لیے لگانا ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ جان و مال اور یہ زندگی عطا فرمائی ہے۔ اب آئیے تھوڑی سی اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا، اس کے عوض میں ان کے لیے جنت ہے۔ یہ اہل ایمان اور بندوں کی دلجوئی کے لیے یہ انداز ہے، ورنہ اللہ کو کسی سودے کی حاجت نہیں ہے۔ یہ ہماری دلجوئی کے لیے، جیسے قرآن کا بھی سورہ صف کے آخر میں کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اب عجیب مقام ہے، بندے کی اوقات کیا، بندے کی حیثیت کیا، مگر بندہ جب اللہ کے دین کی خدمت میں لگتا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کی جد جہد میں اپنے آپ کو کھپاتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ تم میرے مددگار بن گئے ہو۔ حالانکہ کام تو اللہ کا ہے اور دین وہی غالب کرے گا۔ مثلا شافی تو اللہ ہے نا، شفا دینے والا تو اللہ ہے، مگر بہرحال ہمیں کسی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، تو اسباب کے تحت یہ معاملات جو چل رہے ہیں، اس میں بندوں نے، اللہ کے مؤمن بندوں نے دین کی جد و جہد کرنی ہے، تو اللہ ان کو اعزاز دیتا ہے کہ کونوا انصار اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ۔ یہاں بھی دلجوئی کی بات ہے کہ اللہ نے ایمان والوں سے جان و مال کا سودا کر لیا، اس کے عوض میں ان کے لیے جنت ہے۔ ہاں، اس سودے کی ادائیگی اور اس کے تقاضوں کی انتہا کیا ہو سکتی ہے کہ کبھی جان تک اللہ کی راہ میں پیش کرنے کا مطالبہ و تقاضا آ جائے۔ اس انتہائی شکل کو بھی یہاں پر بیان کر دیا گیا، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، فیقتلون ویقتلون، قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں، مراد شہید بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں ہمیں شہادت کا رتبہ عطا فرمائے۔ یہ ہے قتال کی طرف اشارہ، اور ہمارے دین نے اس کا حکم دیا، البتہ وہ اپنے وقت پر ہے، اپنی شرائط کے ساتھ ہے اور مقاصد کے ساتھ ہے۔ قرآن نے قتال کا ایک مقصد یہ بھی بیان فرمایا کہ مظلوموں کی داد رسی ہو، بوڑھوں کی، کمزوروں کی، عورتوں کی جن پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے، ان کی داد رسی ہو، اس مقصد کے لیے بھی جنگ کا حکم دیا گیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 75 میں ذکر آتا ہے۔ کبھی قرآن یہاں تک کہتا ہے، کبھی اگر ایمان والوں کے دو گروہ لڑ پڑے تو ان کو صلح پر آمادہ کرنے کے لیے کسی ایک گروہ کے خلاف بقیہ کو مل کر جنگ بھی کرنا پڑے تو جنگ کی جا سکتی ہے۔ سورۃ الحجرات میں اس کی تفصیل ہے۔ بہرحال لیکن ان کے احکامات تفصیل طلب ہیں، اس کی تفصیل کا موقع نہیں، لیکن صلح اتنی اہم شے کہ کبھی ایک مسلمانوں کے گروہ کو جنگ سے روکنے، یوں کہیے کہ ظلم و ستم سے روکنے کے لیے جنگ بھی کرنا پڑ جائے تاکہ وہ صلح پر آمادہ ہو جائے، تو جنگ بھی کی جائے، کبھی یہ مقصد بھی بیان ہوا۔ اور ایک اہم مقصد قرآن کیا بیان کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 39 میں، وَقَاتِلْهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، جنگ کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ تو رب کی دھرتی پر رب کے نظام کے قیام کے لیے بھی کبھی جنگ کی نوبت پیش آ سکتی ہے۔ البتہ اس قتال کے اپنے تقاضے، اس کی اپنی شرائط ہیں جو اپنے اپنے مقام پر اہل علم بیان فرماتے ہیں، لیکن یہ جو اللہ نے اہل ایمان سے تقاضا کیا جان و مال کھپانے اور لگانے کا، اس کھپانے اور لگانے کی انتہا کبھی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کا موقع بھی آئے تو بندہ اس کے لیے بھی تیار رہے اور اپنی جان کو جان آفری کے حوالے کر دینے کے لیے تیار رہے۔ اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک، اللہ اپنی راہ میں ہمیں شہادت کا رتبہ عطا فرما۔ فرمایا کہ وعدن علیہ حقاً فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وعدہ پکا ہے اللہ کے ذمے ہے، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، قرآن میں بھی۔ تورات میں بھی وہ آیات آج تک موجود ہیں، وہ بک آف ایکسوڈس جو ہے کتاب خروج، اس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ اپنی جان سے بڑھ کر اپنے رب سے محبت کر، یعنی اس جان کو بھی رب کے حوالے کرنے کا موقع پیش آئے
یا موقع آ جائے تو اس جان کو بھی جان آفری کے حوالے کر دیا جائے۔ اسی طرح متی کی بک آف میتھیو، متی کی انجیل ہے، اس میں بھی یہ الفاظ آج تک موجود ہیں، جو اپنے گھر بار کو چھوڑے گا اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کی خاطر، اور اپنی جان کو اللہ کے حوالے کر دے گا، اللہ 100 گنا بڑھا کر اس کو عطا فرمائے گا، اللہ اس کو جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے گا۔ اور قرآن تو بھرا ہوا اس مقام سے، یا اس بیان سے، کہ اللہ کی راہ میں محنت کرنے والوں کے لیے بشارتیں، مثلا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، مراد شہید، انہیں مردہ نہ کہنا بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ تو تورات میں بھی، انجیل میں بھی، اور اب قرآن میں بھی یہ بشارتیں موجود، اس وعدے کی یقین دہانی کرانے کے تعلق سے اللہ نے اور ذکر فرمایا۔ مزید فرمائے کہ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ سے بڑھ کر کون ہوگا عہد کو پورا کرنے والا؟ اس لیے کہ جنت دیکھی نہیں ہے نا، اور یہی ہمارا اور آپ کا ایمان ہے، یؤمنون بالغیب والا جو معاملہ، غیب میں رہتے ہوئے اللہ کے اس وعدے پر ایمان رکھنا، تو اور اللہ نے یقین دلایا وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ سے بڑھ کر کون ہوگا وعدے کو پورا کرنے والا؟ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، بس اس بیع پر، اس سودے پر خوشیاں مناؤ جو تم نے اللہ سے کیا ہے۔ اصل تو یہ سودا اللہ کے ساتھ ہے، اور بندے نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے، اپنی جان و مال کو اس کے تقاضوں کے مطابق استعمال کرنا ہے، جو حدود اللہ نے اور اس کے پیغمبر علیہ السلام نے متعین فرما دی ان کے اندر رہ کر زندگی کو بسر کرنا ہے، اور جس وقت رب کا جو تقاضا سامنے آئے اس تقاضے پر عمل کرنا ہے۔ یہ جو پورا سودا ہے، فرمایا کہ اس پر خوشیاں مناؤ جو سودا تم نے اللہ سے کیا۔ ہاں، آپ کے علم میں ہے کہ بیعت کا ایک تصور ہمارے دین میں بھی موجود ہے، دینی اجتماعیت قائم کرنے کے لیے بھی بیعت کا تصور موجود ہے۔ ایک وہ بیعت کے سلسلے جو ہمارے ہاں صوفیاء کے ہاں موجود ہیں، تصوف کے حلقوں کے سلسلے ہیں، وہ عام طور پر افراد کی اصلاح کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ البتہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بھی بیعت لی ہے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی مختلف نوعیت کی بیعتیں جو آپ نے صحابہ کرام سے لی، اہل علم نے، محدثین نے اس کو نقل فرمایا۔ اور ایک اہم ترین معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کی سربلندی کی جد و جہد، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد اکیلے اکیلے تو نہیں ہو سکتی، اس کے لیے بھی اجتماعیت ضروری ہے، اور اس اجتماعیت کے قیام کے لیے بھی قرآن حکیم سے اشارہ ملتا ہے، اللہ کے نبی کے احادیث میں تفصیل ہے، سنت رسول سے وضاحت ملتی ہے کہ بیعت کی بنیاد پر جماعت کو قائم کیا جائے، جس کو بیعت سم و طاعت کہا جاتا ہے، کہ ایک امیر کی امارت کے اندر اور قیادت کے اندر اس کی بات کو سننا، اس کی بات پر عمل کرنا، اور اجتماعی نظم کو فالو کرنا، تاکہ دین حق کی جد و جہد آگے بڑھ سکے۔ یہ بھی ہم سے ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ فرمایا کہ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی عظیم کامیابی ہے۔ اصل مسئلہ یہاں کا نہیں میرا اور آپ کا، اصل مسئلہ میرا اور آپ کا آخرت کا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم کی آگ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، یقیناً وہ کامیاب ہوا۔ اس بات کا بھی امکان ہے کہ ایک بندہ مومن اللہ کے دین کی جد و جہد اور محنت میں لگا ہوا ہے، ممکن اس کی زندگی میں قتال کا موقع ہی نہ آئے، ممکن ہے کہ وہ مرحلہ کبھی آئے نہ اس کی زندگی میں، لیکن وہ ایمانداری سے اپنے آپ کو کھپا رہا ہے اور لگا رہا ہے، اور جو وقت کے دین کے تقاضے اس کے سامنے اس پر عمل درآمد کر رہا ہے، وہ اللہ کے یہاں کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اہل ایمان دین کے لیے محنت کر رہے ہوں، جد و جہد کر رہے ہوں، اور ان کے نتائج سامنے نہ آ رہے ہوں۔ کتنی پیغمبر دنیا سے تشریف لے گئے، ان پر ایمان لانے والوں کی تعداد 10 بھی نہیں، 5 بھی نہیں، احادیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، لیکن انہوں نے اپنا حصہ ڈال دیا، وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہو گئے۔ تو اصل جو کامیابی وہ آخرت کی ہے۔ حضرت سمیہ شہید ہو گئی رضی اللہ تعالی عنہ مکی دور میں، حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں، دین تو غالب نہ ہوا تھا، لیکن انہوں نے جانے اپنے اللہ کے حوالے کر دی، یہ لوگ اللہ کے ہاں کامیاب ہو گئے۔ اصل کامیابی وہ آخرت کے اعتبار سے ہے۔ اللہ ہمیں اس کا یقین بھی عطا فرمائے اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ رک کر ایک لمحے کے لیے ہم لوگ جائزہ لیں کہ جنت کے بارے میں ہم کتنے سنجیدہ اور سیریس ہیں، ٹھیک، اور ہم کیا مستقل بنیادوں پر اللہ سے جنت کا سوال بھی کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام تو جہنم سے بچنے کی بھی دعا کرتے تھے، آپ کے علم میں ہوگا، فجر کے اذکار میں یا صبح کے اذکار میں 7 مرتبہ یہ دعا بھی شامل ہے، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے بچا لے۔ یہ دعا کون کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کے رسول کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تو معصوم خطاؤں سے پاک ہیں، بخشائے۔ 7 مرتبہ صبح، 7 مرتبہ شام کے اذکار میں، رات کے قیام میں بھی، والجنت حق والنار حق، اللہ جنت بھی حق ہے، اللہ جہنم کی آگ بھی حق ہے۔
تو جہنم سے بچنے کی دعا اور جنت میں داخلے کی دعا میں اور آپ کتنی مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے ہیں، اس سے یہ پتہ چلے گا کہ میں اور آپ جنت کے بارے میں کتنے سیریس ہیں اور جہنم کے بارے میں بھی کتنے سیریس ہیں کہ اس سے بچنا چاہتے ہیں اور جنت میں داخلہ چاہتے ہیں۔ البتہ اب دعا کے ساتھ ہم کہتے ہیں نا دوا بھی چاہیے، اب آگے دوا کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ قرآن بڑا پیارا کلام اللہ کا، وقفے وقفے سے بڑی جامع آیات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ جنت چاہتے ہو تو یہ تمہیں کرنا ہوگا۔ جیسے ابھی فجر کی نماز میں ہم نے سورۃ الفرقان کی آخری آیات کی تلاوت سنی، عباد الرحمن ان کے لیے بھی کیا ہے، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، جنت کے بالا خانے ان کے صبر کی وجہ سے ان کو عطا ہوں گے۔ اور 10 کے قریب صفات وہاں پر میں سورۃ فرقان کے آخر میں جو بھی ہم نے فجر کی نماز میں آیات تلاوت سنی، اب 9 صفات ادھر بھی آ رہی ہیں۔ کن کے لیے جنت کے وعدے ہیں؟ 9 باتیں ہیں، 9 صفات ہیں اور ان کی بھی بڑی پیاری تقسیم ہے۔ بارہا اس مقام پر جمعے کے خطبات میں، رمضان المبارک کی گفتگو میں اور دور ترجمہ قرآن کے دوران یہ باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ہم پر اللہ کے دین کے بنیادی طور پر 3 فرائض ہیں جو عائد ہوتے ہیں۔ نمبر 1، خود ہم اللہ کی بندگی کریں، ہم خود اللہ کی بندگی کریں 24 گھنٹوں میں، جہاں جہاں بھی، خوشی کا موقع، غمی کا موقع، کاروبار کا موقع، کسے باشد۔ تو نمبر 1، اللہ کی کامل بندگی کی کوشش۔ نمبر 2، اللہ کی اس بندگی کی دعوت دوسروں تک پہنچانا۔ اور نمبر 3، اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا۔ تو اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی بندگی کی دعوت دوسروں کو دینا اور اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، یہ آپ کے میرے 3 فرائض ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے۔ اور اب ان 9 صفات کی تقسیم ہم کر لیتے ہیں۔ 6 صفات ہیں ایک ایک بندہ مومن کے تعلق سے، یعنی انفرادی سطح کے اعتبار سے 6 صفات ہیں ایک ایک بندہ مومن کے اس کی انفرادی زندگی کے اعتبار سے۔ 2 صفات ہیں اس دوسرے فریضے کے لیے، یعنی اللہ کے دین کی دعوت کا عمل جاری رہے، اور 1 صفت ہے اللہ کے دین کی اقامت اور نفاذ کی جد و جہد کے تعلق سے۔ اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اینٹیں بنانے میں ٹائم زیادہ لگتا ہے، لیکن جب اینٹیں تیار ہو جاتی ہیں تو جوڑنے میں ٹائم کم لگتا ہے۔ یہ جو پہلی بنیاد ہے، ہر بندہ مومن اپنی اپنی سطح پر اللہ کی کامل بندگی کی کوشش کرے، یہی بڑا مشکل کام ہے۔ افراد مضبوط ہوں گے تو اجتماعیت مضبوط ہوگی، پھر نظام دین کی جد و جہد کا معاملہ بھی آسان ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اب 6 صفات کیا ہیں؟ فرمایا التائبون، توبہ کرنے والے، العابدون، عبادت کرنے والے، الحامدون، حمد و ثنا و شکر کرنے والے، السائحون، روزہ رکھنے والے، الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدہ کرنے والے۔ ہر بندہ مومن سے یہ صفات مطلوب ہیں۔ التائبون، توبہ کرنے والے۔ توبہ کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ توبہ فقط گناہ پر کی جاتی، حالانکہ توبہ کے ساتھ ایک اور لفظ ہے استغفار، اور ہم سورہ ہود کا اگر مطالعہ کریں تو پیغمبروں کی دعوت میں استغفار کا لفظ پہلے ہے، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب سے بخشش کا سوال کرو اور اس کی طرف رجوع کرو۔ اب اگر توبہ کے ساتھ استغفار کا لفظ جوڑ لیں تو ذہن میں رکھیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز کا سلام پھیر لیتے تو آپ فرماتے اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کیا سجدے تھے رسول اللہ علیہ السلام کے، اندازہ کیجئے، ان سجدوں کے بعد بھی استغفر اللہ۔ علماء نے لکھا کہ مالک، یعنی تشریح میں لکھا، تیرے حکم پر جھک تو گیا، اس جھکنے میں بھی کوئی کمی رہ گئی ہو تو اس پر بھی تیری بخشش کا طلبگار ہو۔ تو پتہ چلا کہ استغفار تو نیکیوں پر کی جاتی ہے، اور توبہ کے معنی پلٹنے کے ہیں، رجوع ہونے کے ہیں۔ غلطی کر بیٹھو، لوٹو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور بڑے پیارے الفاظ سورہ فرقان میں ہیں، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، سچی پکی توبہ لے کر آؤ، اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، صرف معاف ہی نہیں کر دے گا، سورہ فرقان میں فرمایا کہ نیکیوں میں بدل دے گا۔ تو یہ مستقل عمل ہے استغفار و توبہ کا۔ اسی طرح استغفار کے کلمات میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بخشش کا سوال بھی، اور توبہ کیا ہے؟ پلٹ آنا، گناہوں کو، نافرمانیوں کو چھوڑ کر اطاعت کی طرف آنا، مستقل عمل ہے۔ نمبر 2، العابدون، عبادت کرنے والے، اور یہ عبادت 24 گھنٹے مطلوب ہے۔ نماز ایک مکمل ہو گئی مصلی پر تو دوسری نماز مصلی کے بعد شروع ہوگی، مسجد کے باہر بھی ہوگی۔ کیا؟ جس کو یہاں بڑا مانا اب باہر بھی اس کو بڑا مانو، گھر میں بھی بڑا مانو، خوشی میں بھی بڑا مانو، غمی میں بھی بڑا مانو، اور معاملات زندگی میں بڑا مانو، لین دین کرتے ہوئے بڑا مانو۔ عبد غلام کو کہتے ہیں، اور اللہ کی عبادت 24 گھنٹے مطلوب۔ فرمایا کہ الحامدون، حمد کرنے والے، شکر کرنے والے۔
اللہ فرماتے ہیں نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آدمی کے بدن پر کچھ نہ بھی ہو، آدمی کے بدن پر کچھ بھی نہ ہو، تب بھی فقط اس کا جسم، ایک صاحب بڑے بزنس مین ہیں کراچی کے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایویلویشن کرایا، آج کل آرٹیفیشل پارٹس آف باڈی لگ رہے ہیں نا، کسی نے ہاتھ لگوا لیا، ٹانگ لگوا لی، دل لگوا لیا، یہ لاکھوں کے خرچے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایویلویشن کرایا تو میری باڈی اب تک کوئی 4.5 کروڑ روپے کی تو ہو چکی، اور بالوں کے علاوہ، اور ایک بال $1 اندازہ کرنے اس قدر اللہ نے اس وجود کے اندر نعمتیں اپنی رکھی ہوئی۔ بہرحال پھر اس کے بعد آدمی دیکھے اللہ نے ساری کائنات کو سجایا، یہ زمین کے اوپر اللہ نے گوناگو رنگینی رکھی ہماری زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے، اور اس سے بڑھ کر اللہ نے کلمے کی توفیق عطا فرما دی، ایمان کی دولت عطا فرما دی، قرآن کی دولت عطا فرما دی، رسول اللہ علیہ السلام کا امتی بنا دیا۔ کس قدر رب کی نعمتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو بار بار اللہ کا شکر، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا شکر، صبح و شام کی دعائیں، ہر موقع کی دعائیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھائیں، ان کو بھی اپنے معمولات میں شامل کرنا۔ چوتھی بات السائحون، ایک ترجمہ اس کا کیا گیا روزہ رکھنے والے، وہ بھی بالکل اپنی جگہ درست ہے، اور ایک ترجمہ کیا گیا ہے دنیاوی لذتوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے۔ کیا مراد؟ اس سے مراد رہبانیت نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ کر جنگل بیابانوں میں نکل جاؤ، نہیں، رہو دنیا میں مگر دنیا تم میں نہ رہے، رہو دنیا میں مگر دنیا تم میں نہ رہے۔ سیدنا علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مال تمہارے ہاتھ میں ہو یہ ٹھیک ہے، مال تمہارے دل میں نہ ہو۔ کشتی پانی میں چلے گی، مولانا رومی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، مگر بقدر ضرورت حصہ پانی میں ہوگا، اگر کشتی کا زیادہ حصہ پانی میں جائے گا تو ڈوب جائے گی۔ رہو دنیا میں مگر فکر ادھر کی کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون، ادھر رہو بقدر ضرورت، زیادہ اندر جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ اور جس امت کو اللہ نے ختم نبوت کے بعد نبیوں والے کام کے لیے کھڑا کیا ہے اور اپنے دین کی سربلندی کے لیے کھڑا کیا ہے، اس کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ زیادہ دنیا کے اندر جانے کی کوشش کرے، اس کو تو بڑے کام کرنے، اللہ ہمیں توفیق دے۔ تو ایک ترجمانی کی گئی ہے دنیاوی لذتوں سے رکنے والے، مراد بے رغبت ہونے والے، رہبانیت نہیں، اور ایک ترجمانی کی گئی روزہ رکھنے والے، اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جب آدمی حالت روزہ میں ہوتا ہے تو لذتوں کو، دنیاوی کھانے پینے کی چیزوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور ایک بات اور بھی ہے کہ ایک تو فرض روزے رمضان کے، اس کے علاوہ نفل روزے بھی تو ہیں، ہر مہینے کے 3 روزے، 13، 14، 15 تاریخ، قمری تاریخ، ایام 20 کے روزے، اسی طرح اور روزے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی سنت سے ہمیں ملتے، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے، اس کا بھی اہتمام کریں۔ سردی کے موسم کو کہتے ہیں مومن کا موسم بہار ہے، سردی کے موسم کو کہتے ہیں مومن کا موسم بہار ہے، راتیں طویل ہیں تو تھوڑا تہجد کے لیے بھی اٹھنا آسان ہو سکتا ہے، اور دن چھوٹے ہیں تو روزہ رکھنا بھی آسان ہو سکتا ہے۔ اور ضمن ایک اور بات ہے کہ ہمارا سردی کا موقع ہوتا ہے تو مرد بھی کپڑا پورا پہنتا ہے، عورتیں بھی کپڑے پوری پہن لیتی ہیں، ورنہ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمایا کہ اس طرف اس وقت جو بے حیائی کا طوفان اور کم لباسی کی بحثیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ الراکعون الساجدون، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اس سے مراد نماز بھی ہے، اور نماز ایک فرض ہے اور نماز ایک نفل بھی ہے۔ بندہ اللہ کے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا قرب شروع ہوتا ہے فرائض سے ادا کرنے سے، فرائض ادا کرنے سے حدیث کے مطابق، لیکن بندے کے قرب میں، قرب الہی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور بندہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا نوافل کے ذریعے سے۔ تو سنتوں کا اہتمام بھی ہم کرتے ہیں، نوافل کے اہتمام کی بھی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک رکوع سجود سے مراد کیا ہے؟ جھکنا، مراد کیا ہے؟ پوری زندگی کا جھکنا، پتہ چلے کہ اللہ کا بندہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جامع ترمذی کی روایت، نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ مؤمن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے، مؤمن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے، اس کے معاملات، اس کی گفتگو، اس کے کردار کو دیکھ کر پتہ چلے گا کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ یہ 6 باتیں ہوئیں، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد و ثنا کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے۔ یہ تو ایک ایک بندہ مومن سے تقاضا ہے انفرادی سطح پر اللہ کی مکمل بندگی کا۔ اب اس سے اوپر آئیے امت والی سطح کی ذمہ داری، اس میں ایک گوشہ کیا ہے جس کو ہم دین کی دعوت کہتے ہیں، دین کا پیغام پہنچانا کہتے ہیں، دین کی باتیں بتانا کہتے ہیں، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، وہ نیکی کا حکم دینے والے ہیں اور بدی سے روکنے والے ہیں۔ اور یہ صفات کن کی بیان ہو رہی ہیں جی؟ جنت والوں کی، اور ہم سب کو جنت چاہیے ہے، تو یہ کام کرنا ہوں گے ہمیں۔ یہ کوئی نفلی کاموں کا بیان نہیں ہو رہا ہے، یہ فرض کاموں کا بیان ہو رہا ہے۔ کس معنی میں؟ کہ جنت کے حصول کے لیے ان کاموں کو انجام دینا لازم ہے۔ اب 7ویں بات نیکی کا حکم دینے والے، 8ویں بات بدی سے روکنے والے،
اور یہ امت اس کام کے لیے برپا کی گئی ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ ال عمران آیت نمبر 110 میں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، تم بھلائی کا حکم دو گے اور بدی سے روکو گے۔ اس کام کے لیے امت برپا کی گئی۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا والے جئیں گے اپنے لیے، تم نے جینا ہے دوسروں کے لیے بھی۔ اور میں عرض کر دوں کہ امت کب قرار پائے گی؟ جب امت والا کام کرے گی، ورنہ آج جو امت کی حالت ہے دنیا کے اندر، روتے رہے ہم کشمیر اور فلسطین کو 70 برس ہو گئے، عراق افغانستان میں کیا کچھ ہوا ہمارے سامنے ماضی قریب کی بات ہے، شام و برما میں کیا، اور صرف ہم رو سکتے ہیں، اس کے سوا کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ کیوں؟ آج امت کی کوئی حیثیت نہیں۔ امت کی حیثیت کب ہوگی؟ جب امت والے کام کو انجام دے گی۔ گھر بنا لیے، بڑا کام تو نہیں ہے، چڑیا بھی گھونسلہ بنا لیتی ہے۔ بچے پال لیے، بڑا کام تو نہیں ہے، چڑیا بھی اپنے بچوں کو دانہ کھلا لیتی ہے۔ یہ بڑے کام نہیں ہیں، یہ ضرورت کے کام ہے، ٹھیک ہے۔ ہم سے بڑے گھر کافروں کے پاس، ہم سے زیادہ دنیاوی ظاہری مال و اسباب کافروں کے پاس ہے۔ ان چیزوں کی بنیاد پر اللہ کے ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے ہاں امت کی کوئی حیثیت بنے گی اور ہوگی تو وہ امت والے کام کے لیے نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا، یہ میری ذات اور میرے گھر سے شروع ہوگا۔ اور جہاں جہاں اختیار ہے وہاں تو اختیار استعمال کروں گا، اور اوپر اختیار ہوتا ہے حکمرانوں کے پاس، ان کی ذمہ داری بھی ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ حج کی آیت نمبر 41 میں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جنہیں زمین میں اختیار دیں گے وہ نماز کا نظام قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے، ان کے بھی کرنے کا کام ہے۔ اور جہاں اختیار نہیں وہاں دعوت ہے، تبلیغ ہے، سمجھانا ہے، بتانا ہے، یہ ہے امت والا کام۔ امت یہ کام کرے گی تو اس کی کوئی حیثیت اللہ کی نگاہوں میں ہوگی۔ نویں بات، والحافظون لحدود اللہ، اور وہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے نمائندہ بنا کر بھیجا پہلے اپنے پیغمبروں کو، پہلے ہی انسان، وہ پہلے ہی نبی بھی تھے اور پہلے ہی خلیفہ بھی تھے۔ یہ بڑا پیارا لفظ ہے جس کو آج بدنام کیا جا رہا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ خلافت کیا ہے؟ اللہ کی نمائندگی کرنا۔ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اب وہ سارے کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انجام دے رہے تھے، ان سارے کاموں کو انجام دینا یہ اس امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہے خلافت کا مفہوم، ان کا نمائندہ بن کر اب اس زمین پر رب کی دھرتی پر رب کے نظام کو قائم کرنا اور اس کے احکامات کو قائم کرنا، یہ ہے امت کے ذمے، یہ ہے والحافظون لحدود اللہ۔ یاد آتا ہے صدیق اکبر کا دور رضی اللہ تعالی عنہ، جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو فرمایا کہ میرے جیتے جی اللہ کے دین کو بدل ڈالیں گے، میں جنگ کروں گا ان کے خلاف اگر یہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور کوئی نہ بھی جائے گا، سبحان اللہ، ان کی عظمت کو دیکھیے، استقامت کو دیکھیے، کوئی نہ بھی جائے گا تو میں اکیلے جا کے جنگ کروں گا ان کے خلاف، میرے جیتے جی اللہ کے حکم میں تبدیلی نہیں کر سکتے، یہ اللہ کے دین میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اور آج صورتحال کیا ہے؟ ایک گلاس ہمارے گھر میں ٹوٹتا ہے تو غصہ آتا ہے، لیکن گلاس ہے 150 روپے کا۔ میں ذرا بڑی مثال دے دوں تو ذرا لگتی ہو جا کے دل کو، اگر کسی کے پاس سیمسنگ کا مہنگا والا موبائل فون ہو، اسمارٹ فون آج کل تو کہتے ہیں نا، اور آئی فون ہو، اور اس کی اسکرین ہمارے بچے نے توڑ دی ہو تو غصہ آتا ہے، بہت آتا ہے۔ سود کا نظام جاری ہے اور اللہ رسول سے جنگ جاری ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے ہمیں؟ بے حیائی کا طوفان جاری، قانون کے سہارے اس کی اجازت ہے، یہ سارا گند بلا دکھانے کے لیے کتنی تکلیف ہوتی ہے ہمیں۔ گھر میں اگر اللہ کے احکامات ٹوٹتے ہیں کو تکلیف ہوتی ہے، محلے میں، معاشرے میں، نظام کی سطح پر اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے، کیا ہمیں تکلیف ہو رہی؟ یہ ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ گلاس جتنی بھی ویلیو نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کی، موبائل فون کی اسکرین جتنی بھی حیثیت نہیں ہے اللہ کے دین کی۔ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج قریب الغربا ہے۔ یہ ہے نویں ذمہ داری، یہ نویں صفت کہہ لیجیے، والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی حفاظت کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے، مجھے اور آپ کو قبول فرمائے، ہمارے گھرانوں کو، ہماری اولاد کو اللہ قبول فرمائے، اس کام میں ہماری محنت لگے۔ تو آخری بات، وبشر المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو بشارت دے دیجیے۔ یہ ہو گئی دوا، پہلے ہم دعا کی بات کر رہے تھے، اب یہ دوا بھی آ گئی۔
خود بھی اپنی ذاتی زندگی میں اللہ کی بندگی کی کامل کوشش کرنی ہے۔ نمبر 2، بندگی کی دعوت دینے کی جد و جہد کرنی، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا وہ بھی ذمہ داری، اور اجتماعی سطح پر اللہ کے دین کی سربلندی، اس کی نفاذ کے جد و جہد، اور اس کی جو نافرمانی ہو رہی ہے، اس کے خلاف جو بغاوت ہو رہی ہے، اس کو مٹانے کی جد و جہد کرنی۔ یہ کریں تو اے نبی پھر ان کو بشارت دیجئے جنت کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت الفردوس کا یقین بھی اور اس کی تیاری بھی کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور ان صفات کو اختیار کرتے ہوئے اس کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی، گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ صراط مستقیم کی ہدایت اور اس پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی کامل بندگی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے نبی مکرم علیہ السلام کی نمائندگی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دین کی دعوت و تبلیغ کی جد و جہد کے لیے ہمیں قبول فرما۔ اے اللہ دین کے نفاذ کی محنت کے لیے ہمیں قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے مسلمان بھائی بہنیں اس ملک میں، دنیا میں جہاں کوئی مظلوم پریشان ہے، اللہ سب کی مدد فرما۔ اے اللہ امت کو دین کا درد نصیب فرما۔ اے اللہ دین کی نسبت سے ہمیں متحد فرما، اور اپنے دین کی خدمت کے لیے ہمیں، ہمارے گھرانوں کو، ہماری اولاد کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام کی حالت پر زندہ رکھ۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ موت کا یقین عطا فرما۔ اے اللہ اس کی بعد کی زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ موت کی سختی سے، قبر کے عذاب سے، اے اللہ قیامت کی ذلت سے اور جہنم کی آگ سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔